اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے جو سورہ حدید ہی کی جوڑا سورہ ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ اس میں خاص طور پر منافقین کو بتایا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اس غلط رویے کے کو جس کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے جاری رکھا تو یہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ ان خاتون کے بارے میں آتا ہے، خولا ان کا نام تھا، کہ جو ان کے شوہر نے ان کو زہار کے ذریعے سے چھوڑنے کا جو ایک طریقہ غلط رائج تھا اس کو اختیار کر لیا تھا۔ اس میں دور جاہلیت میں بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ کے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی پیٹھ جیسے ہے ویسے ہی تم ہو۔ یہ جو ایک جاہلیت کا انداز تھا، اس کے بارے میں ایک اور ایڈیشنل ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی تھی کہ ایلا یا طلاق میں تو اس کی پاسبلٹی ہوتی کہ بیوی سے رجوع کر لیا جائے، دوبارہ نکاح کر لیا جائے یا رجوع کر لیا جائے، لیکن زہار کے کیس میں اس کا کوئی امکان نہ ہوتا۔ یعنی اگر کسی نے یہ جملہ بول لیا اپنی بیوی کو تو پھر وہ زندگی بھر اب اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں تھی، اور یہ خاتون تھیں کہ جن کے شوہر نے یہ معاملہ کر لیا اور ان کے بچے تھے اور وہ بہت پریشان تھیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوچھنے کے باوجود چونکہ حضور کے پاس کوئی کلیئر وحی کے ذریعے سے جواب نہیں آیا تو آپ نے جواب ان کو کچھ نہیں دیا، اور وہ اپنے تقاضے کو بار بار بیان کر رہی تھیں۔ اینڈ یہ ان کا حضور کے ساتھ بار بار کا بحث کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک پسندیدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ۔ اگر آپ کا کوئی دین کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، آپ ایک مخلص انسان ہیں اور آپ اس کے لیے ارج کر رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو نو دی آنسر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ منافقین کے بیان والی سورہ کے آغاز میں بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی کہ ایک جانب منافقین کا رویہ ہوتا ہے، وہ کچھ سوال پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر سازشیں کرنے لگتے ہیں اور غلط طرح کے تصورات اپنے ذہن میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ خیالات، سوالات، اشکالات، اعتراضات تو پیدا ہوتے ہیں۔ جس کو بھی اللہ نے دماغ دیا ہے وہ سوچے گا، اور جو سوچنے والا دماغ ہے وہ سوال کرے گا، لیکن ایک سوال کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو نو دا ٹروتھ، اور اس میں اگر آدمی اتنا بھی آگے بڑھ جائے جیسے یہ خاتون بڑھی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جیسی ہستی کو بار بار کہیں جی مجھے اب جواب دیں پلیز، میں تو پھنس گئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پسندیدگی سے اس کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے کہ اللہ نے سن لیا اس کی بات۔ اور انہی نے ایک مرتبہ جب حضرت عمر کو بعد میں پکڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو وہ عورت ہے کہ جس کے آسمانوں میں جس کو اللہ نے بات سنی تھی تو میں کیسے ان کی بات نہیں سنوں گا۔ تو یہ مثال بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو انسان کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہی اور شی وانٹس ٹو نو دا ٹروتھ، یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے اور اس کی کبھی بھی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بات کہ آپ دھتکار کہیں یا شڑا سوال نہیں کیا جائے گا، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ دین میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو براہ کرم کوئی اور کام کرے، دین کا کام نہ کرے، اس لیے کہ دین میں تو اگر کوئی شخص مخلصانہ طریقے سے آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے تو آپ کو اس کو آخری حد تک سیٹسفائی کرنا ہے، اس لیے کہ دین سمجھ میں آئے گا، اطمینان ہوگا تو انسان پھر اس میں آگے بڑھے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی، اور فرمایا کہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ میں نے بتا دیا زہار کیا ہوتا ہے۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا وَزُورًا، اور اس طرح کے لوگ یقیناً بڑی ہی ناپسندیدہ بات اور جھوٹی بات کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ، اور اللہ
بڑا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، ثم یعودون، پھر اس بات کی طرف پلٹیں، لما قالو، جو انہوں نے کہی، فتحریر رقبہ، تو ان کو من قبل ان تماسا، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ چھوئیں ان کو، انہیں ایک غلام کو، تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرنا ہے، غلام یا لونڈی۔ یہ ان ریفارمز میں سے ایک میجر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں اور غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اپنے کلام میں، اپنے پیغام میں جس کو ارینج کیا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ بات ہے کہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ فمن لم یجد، پھر جو اس کو نہ کر سکے، یعنی اس کی نہیں رکھتا ہو قدرت، فالصیام شہرین متتابعین، تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے لگاتار، پے در پے، وداؤٹ اینی گیپ، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم یستطع، اور جس میں اس کی بھی ہمت نہ ہو، فاطعام 60 مسکینہ، تو وہ اس سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانو، اللہ اور اس کے رسول کو مانو، یعنی ایک ماننا وہ ہوتا ہے کہ جو ویسے ہی سرسری ماننا ہوتا ہے، اور ایک ماننا وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک ایکسرسائز، ایک آرڈیل، ایک ڈیفیکلٹی سے گزر کے جو اللہ کے حکم کی خاطر وہ کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ حقیقی ایمان ہے۔ ذالک، یہ اس لیے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم مانو اللہ کو صحیح طریقے سے اور اس کے رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہوتا ہے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور جان لو کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، کبتوا، وہ ذلیل ہوں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں وہ ذلیل ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح آیات، دلیلیں نازل کر دیں، یعنی اس قرآن میں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور ان انکار کرنے والوں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ اس دن ہوگا، یا اس دن کے بارے میں ان کو خیال آنا چاہیے، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، سب کے سب کو۔ فینبئہم بما عملوا، اور جو انہوں نے عمل کیے ان کے بارے میں ان کو بتا دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اسے گن رکھا ہے اور یہ اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 سرگوشی کرتے ہیں آپس میں اور ان میں چوتھا وہ نہ ہو، یعنی اللہ نہ ہو۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 سرگوشی کریں اور ان میں چھٹا وہ نہ ہو، یعنی اللہ نہ ہو۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، وہ اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، الا هو معهم اینما کانوا، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو روک دیے گئے تھے سرگوشیاں کرنے سے۔ ثم یعودون لما نہوا، پھر بھی انہوں نے کیا وہ کام کہ جس سے وہ روکے گئے، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے بظاہر دین سیکھنے کے لیے، آپس میں سرگوشیاں کرتے، اشارے کرتے، ظاہر ہے کہ چونکہ ان کو دلچسپی کوئی نہیں تھی اس لیے وہ ویسے بھی اٹینشن نہیں ہو سکتی ہے، بڑی آبویس بات ہے۔ آپ کوئی اگر مسخرہ پن کر رہے ہوں، ناچ رہے ہوں تو سبھی دیکھیں گے، لیکن اگر آپ کوئی سیریس چیز کر رہے ہیں تو دلچسپی ہوگی تو لوگ کریں گے۔ وہ منافق آتے تھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے خسر پھسر کرتے تھے اور ڈسٹرب کرتے تھے اور اشارے کرتے تھے۔
تو ان کو اس سے روک دیا گیا. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن کو روک دیا گیا آپس میں سرگوشیاں کرنے سے, پھر اس کے باوجود انہوں نے کیا اس کام کو کہ جو جن سے وہ روکے گئے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور وہ ہمیشہ حق تلفی اور زیادتی کے معاملات ہی میں سرگوشی کرتے. وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ, اور رسول کی معصیت نافرمانی کے معاملات میں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, اور جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ کو سلام کرتے جس طرح سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. یعنی وہ سلام میں ایک آدھ حرف کھا جاتے اور بد دعا بن جاتی, یعنی السلام کی جگہ السام کہتے, جو بد دعا ہے. تو اللہ کے فرشتوں نے تو آپ پر سلامتی کی, دعائیں کی, جیسے کہ دعائیں ہوتی ہیں رحمت کی, درجات کی بلندی کی. مگر یہ لوگ تھے منافق کہ یہ سلام کرتے ان الفاظ سے جن الفاظ سے کہ اللہ نے حضور کو سلام نہیں کیا. یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ کا آپ کی طرف التفات اس کا بھی ذکر ہے, اور ان منحوس لوگوں کی بد نصیبی کا بھی ذکر ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. فرمایا کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ, اور وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا اس بات پر, یعنی ہم تو ایک سازش کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, اٹس آل اوکے, صحت بہتری ہو رہی ہے. حسبہ جہنم, ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلوہا, یہ اس میں پڑیں گے, فبئس المصیر, اور یہ بہت ہی برا پڑنے کا ٹھکانہ ہے. یعنی اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں, دل میں شکوک شبہات ہیں, مانتے نہیں ہیں, اور آ کے گھٹیا قسم کی حرکتیں کرتے ہیں.